نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الکتاب وجیء بالنبیین بالشہداء وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون ووفیت کل نفس ما عملت وہو اعلم بما یفعلون وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها لم یأتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین۔ ابھی آپ نے سورہ زمر کی آیت 68 سے 72 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ آیت 68۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ آیت 69۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ آیت 70۔ ترجمہ: اور سور میں پھونک ماری جائے گی، پھر تمام آسمان و زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے مگر جسے اللہ بے ہوش نہ کرنا چاہے۔ پھر اس میں دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا جائے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے اور لوگوں میں صحیح صحیح فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور ہر شخص کو اس کے عملوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اللہ ان کے عملوں سے خوب خبردار ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ زمر کی آیت 68 سے 70 کا۔ اب تفسیر۔ آیت 68 سور کا بیان قیامت کے روح فرسا حوادث اور اس کے جگر پاش زلزلوں کا بیان ہے۔ یہ سور دوسری بار پھونکا جائے گا جس سے آسمان و زمین کی تمام زندہ مخلوق فوت ہو جائے گی مگر جسے اللہ تعالیٰ باقی رکھے، جیسا کہ سور کی مشہور حدیث میں تفصیل ہے۔ پھر باقی رہنے والوں کی روحیں بھی قبض کر لی جائیں گی اور سب سے آخر میں ملک الموت فوت ہوں گے اور تنہا اللہ کی ذات جو حی و قیوم ہے باقی رہ جائے گی۔ جیسے وہ شروع میں تنہا تھا، اللہ کو ہمیشہ ہمیش سے دوام و بقا ہے اور وہی ازلی اور ابدی ہے۔ پھر اللہ 3 بار فرمائے گا آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر خود ہی جواب دے گا کہ اللہ ہی کی حکومت ہے جو ایک ہے اور سب پر غالب ہے۔ فرمائے گا میں ہی تنہا تھا، میں ہی ہر چیز پر غالب و قاہر تھا اور آج میں نے ہر چیز کی فنا کا حکم صادر فرما دیا۔ پھر سب سے پہلے اسرافیل زندہ ہوں گے۔ آپ کو حکم ہوگا کہ سور پھونکیں۔ اب تیسری دفعہ سور پھونکا جائے گا جس سے سب زندہ ہو جائیں گے
اور قیامت کی ہولناکیاں مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ سورہ نازعات کی آیت 13-14 میں فرمایا وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی، اتنے میں سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ سورہ اسراء کی آیت 52 میں فرمایا اللہ تمہیں جب بلائے گا تو تم اس کی بڑائیاں بیان کرتے ہوئے اس کی آواز پر لبیک کہو گے اور سمجھ رہے ہوگے کہ بس تھوڑی سی دیر ہی دنیا میں ٹھہرے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کن لوگوں کو مارنا نہیں چاہے گا؟ فرمایا یہ شہداء ہوں گے جن کی تلواریں عرش کے اور ارد گرد لٹکی ہوں گی۔ قیامت کے دن فرشتے قبر سے لے کر میدان محشر تک ان کا استقبال کریں گے اور اپنے ساتھ میدان محشر تک لے جائیں گے۔ یہ یاقوت کی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے، ان کی سواریوں کی گدیاں ریشم سے بھی زیادہ نرم ہوں گی و نازک ہوں گی اور ان کی سواریوں کے قدم حد نگاہ تک پڑیں گے۔ یہ لوگ جنتوں میں موج اڑائیں گے، پھر یہ خیال کر کے کہ اللہ لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کر رہا ہے میدان محشر میں آئیں گے۔ اللہ انہیں دیکھ کر مسکرائے گا اور جسے اللہ دیکھ کر مسکرائے وہ بلا حساب و کتاب جنتی ہے۔ آیت 69 رب کے نور سے زمین جگمگا جائے گی۔ جب اللہ جھگڑے چکانے کے لیے زمین پر جلوہ آرا ہوگا تو اس کے نور سے تمام زمین نور بن جائے گی۔ پھر لوگوں کو ان کے اعمال نامے دے دیے جائیں گے۔ انبیاء بلائے جائیں گے، انبیاء اقرار کریں گے کہ ہم نے اپنی اپنی قوم میں تبلیغ کر دی تھی اور بلا کم و کاست لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور گواہوں کو یعنی اعمال نامے لکھنے والے فرشتوں کو بلایا جائے گا اور لوگوں میں انصاف سے فیصلے کیے جائیں گے، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ سورہ انبیاء کی آیت 47 میں فرمایا ہم قیامت کے دن انصاف کے لیے ترازو رکھیں گے، پھر کسی پر ذرا سا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب کے لیے کافی ہیں۔ سورہ نساء کی آیت 40 میں فرمایا یقین مانو اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہوتی ہے تو اسے بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرما دیتا ہے۔ آیت 70 یعنی ہر شخص کو اس کے عملوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ ہر ایک کے عملوں سے خوب آگاہ ہے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین۔ آیت 71 قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین۔ آیت 72 ترجمہ اور کافر جہنم کی طرف گروہ گروہ ہانک کر لائے جائیں گے، آخر جب وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان سے اس کے داروغے پوچھیں گے کیا تم میں سے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ جہنمی کہیں گے رسول تو آئے تھے مگر عذاب کی بات کافروں پر پوری ہو کر رہی۔ کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اسی میں رہو، لہذا مغروروں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 71 اور 72 کا۔ تفسیر آیت 71 قیامت کے دن کافر منہ کے بل چلیں گے، یعنی بدبخت کافروں کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا جس سے ان کی بے حد رسوائی ہوگی، اور جانوروں کی طرح انہیں ہانک کر لے جایا جائے گا۔
اور جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ سورہ طور کی آیت 13 میں فرمایا یعنی انہیں دھکے دے دے کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس وقت یہ پیاس سے جا بلب اور سخت بے چین ہوں گے۔ سورہ مریم کی آیت 86 میں فرمایا ہم مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانکیں گے اور بہرے گونگے اور اندھے بھی ہوں گے اور بعض تو منہ کے بل چل رہے ہوں گے۔ سورہ اسراء کی آیت 97 میں فرمایا ہم قیامت کے دن انہیں اندھے بہرے اور گونگے بنا کر منہ کے بل چلائیں گے۔ پھر فرمایا جب یہ جہنم کے پاس آئیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، یعنی جہنم کے پاس پہنچتے ہی فوراً اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تاکہ بلا تاخیر عذاب میں گھس جائیں۔ پھر جہنم کے داروغے جو انتہائی سخت مزاج اور طاقتور ہیں ان سے انہیں مزید شرمندہ اور رسوا کرنے کے لیے گرجدار آواز سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہاری جنس کے رسول نہیں آئے تھے؟ ان سے تم نے دین کیوں نہیں سیکھا تاکہ آج عذاب سے بچ جاتے؟ کیا انہوں نے دلائل سے اپنی رسالت ثابت نہیں کی تھی اور تمہیں اس دن کی برائی سے چوکنا نہیں کیا تھا؟ جہنمی کہیں گے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے تھے اور انہوں نے ہمیں ڈرایا بھی تھا اور اپنی رسالت پر دلائل بھی قائم کیے تھے، لیکن افسوس ہم نے انہیں جھٹلا دیا، ان کی مخالفت کی تھی اور ان کی بات نہیں مانی تھی، کیونکہ ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی جس کے ہم مستحق تھے۔ ہم نے انہیں الٹے ہاتھوں لیا، حق سے منہ موڑ لیا اور باطل سے رشتہ جوڑ لیا۔ آیت 72 یعنی انہیں دیکھتے ہی ہر شخص معلوم کر لے گا کہ یہ کالے منہ والے جہنمی ہیں، اسی لیے فعل حذف کر دیا گیا تاکہ عموم پر دلالت باقی رہے، یعنی اب تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلو بھنو، نہ اس سے نکل سکتے ہو اور نہ بچ سکتے ہو۔ تمہارے دنیوی غرور کا انکار کی وجہ سے تمہیں یہ بدترین ٹھکانہ ملا، غرض حال بھی بدترین ہے اور ٹھکانہ بھی بدترین۔ یہ تھا سورہ زمر کی آیت 68 سے 72 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔